السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 105 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، نصرف الآیاتی آیات وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں دراستہ تو نے پڑھا ہے کسی سے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی آیتوں اور دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس بارے میں مشرکین باتیں بناتے تھے کہ قرآن کریم ایک ہی بات کو بار بار کیوں بیان کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی آیتوں کو مختلف انداز میں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مخالفین پر پورے طور پر حجت قائم ہو جائے، اور تاکہ مشرکین اور کفار یہ نہ کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہ سب کچھ اہل کتاب سے سیکھا ہے اور اس لیے بھی بیان کرتا ہے کہ حق کے طلبگاروں کے لیے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دے تاکہ وہ حق کی اتباع کریں اور باطل سے اجتناب کریں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ یہ آیت ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کذب و عناد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اقْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سورۃ الفرقان میں۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گڑھ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، سو بلا شبہ وہ ایک ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح کافروں کے ایک سردار اور کاذب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سورۃ المدثر میں۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، پس وہ مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی، پھر مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی،
پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ برا بنایا، اور پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا، یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 106۔ اتباع، آپ پیروی کریں، ما اس چیز کی جو اوہی یا وحی کی جاتی ہے، الیہ کا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، وَأَعْرِضْ اور آپ اعراض کیجئے، عن المشرکین مشرکین سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تقویت اور ان کے حزن و ملال کے ازالہ کے لیے انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے اس قسم کے بے بنیاد شبہوں سے متاثر ہو کر دعوت و تبلیغ ترک نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیے اور مشرکین کی باتوں کا خیال نہ کیجیے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، اور اسی معجزے کی مثل لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، پس مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 107۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکوا تو نہ وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا محافظ، وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، بے وکیل ذمہ دار یا نگران۔ اس نکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیشت اور چیز ہے اور اس کی رضا، اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، تاہم اس نے ان پر یعنی اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے، جو منصب و رسالت کا تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے،
جن کے قبول اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش رکھتے تھے۔ مشرک کو کافر کے گمراہ ہونے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام بنی نوع انسان کو راہ ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن وہ اپنی معیشت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، البتہ بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے اعمال و اقوال کا ریکارڈ رکھتے۔ ان کا کام تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا تھا، سو انہوں نے یہ کام بتدریج انجام دیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، سورۃ الغاشیہ میں، پس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔